अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर अहमद दानिश भट्टी और हमेशा की तरह आज भी आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन सी कहानी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने फसाना अजायब का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो उसकी पिछली किस्तों में जो कुछ हो चुका है वो आपको मैं बताता हूँ। पहली किस्त में आपको बताया गया था कि एक शहज़ादा होता है जो बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा होता है और बहुत खूबसूरत होता है, इंतहाई खूबसूरत होता है। तो उसके वालिदैन उसकी शादी जल्दी कर देते हैं। उसकी बीवी जो होती है वो भी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो कहीं जाता है तो मेले में वो एक तोता ख़रीद के लाता है। बातें करता है तोता, बड़ी दानाई की बातें करता है। तो वो तोते को अपने पास हमेशा रखता है। तो तोता उसको बताता है कि एक ऐसी हसीन खूबसूरत खातून है, एक लड़की है, दोशीज़ा है, जो बहुत जो एक मुल्क ज़रनिगार की शहज़ादी है। तो वो तुम्हारी जो बीवी है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो उसकी मोहब्बत में पागल हो जाता है। तो वो निकल पड़ता है, साथ में वज़ीरज़ादे को लेता है, तोते को भी साथ लेता है, तोते को आज़ाद कर देता है पिंजरे से। तो रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो हिरन के पीछे भागते हैं। तो हिरन जो है वो हाथ नहीं आता, लेकिन दोनों जो हैं शहज़ादा और वज़ीरज़ादा वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जब बिछड़ जाते हैं तो वो अकेला रह जाता है। तो वो एक जगह से पानी पीने लगता है, उसको तालाब नज़र आता है। तो जो है एक बुज़ुर्ग आते हैं तो वो उसे उसी जगह पे पहुंचा देते हैं जिस जगह से वो रास्ता भटका था। तो फिर आगे क्या होता है कि फिर वो एक सहराओं से गुज़रता हुआ तो एक जगह पे जाता है, उधर भी तालाब होता है। जब वो तालाब में देखता है तो उसमें से उसको उसकी महबूबा जिसकी जिसके लिए वो मुल्क से दर बदर हुआ था, तो वो उसको नज़र आती है और वो कहती है कि इस तालाब में कूद पड़ो। तो वो कूद पड़ता है। तो जब जाता है तो वो तो कोई और जादूगर नहीं थी, जादूगर शाहपाल की बेटी थी। तो उसने उसके साथ जो है वो मोहब्बत के ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की और उसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ से वो बड़ी मुश्किल से जो है नक्श सुलेमानी के साथ निकला। जब वो नक्श सुलेमानी के साथ बड़ी मुश्किल से तालाब से निकला तो क्या देखता है कि उसका घोड़ा जो है वो तालाब के पास मरा पड़ा है, उसकी हड्डियां जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि एक तो बेयारो मददगार हूँ, दूसरा मेरा घोड़ा भी मर गया है, तो अब मैं सफ़र कैसे करूँगा, आगे कैसे जाऊँगा। तो वो जो है पैदल ही सफ़र शुरू कर देता है। वो कहता है अब प्यार मोहब्बत में, अगर इश्क में मैंने घर बार और मुल्क को छोड़ा है, ऐशो आराम को छोड़ा है, तो फिर मैं बुज़दिलों की तरह वापस नहीं हटूँगा। तो अब जो भी हो, चाहे पैदल भी जाना पड़े तो मैं ज़रूर अपनी मंज़िल तक पहुँचूँगा और अपने महबूब को पाऊँगा। तो आगे क्या होता है कि वो एक जगह पे जाता है तो रास्ते में सहरा ही सहरा, ना पानी ना साया ना कुछ भी था। लेकिन एक जगह पे जाता है तो वहाँ तो बहुत खूबसूरत बाग होता है और नहरें बह रही होती हैं और चश्मे बह रहे होते हैं और बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है। तो वो एक जगह पे एक झाड़ी के पीछे बैठा होता है तो एक काफ़िला गुज़रता है। उसमें जो है एक डोली सी उठाई होती है कनीज़ों ने। खूबसूरत कनीज़ें होती हैं, खूबसूरत होती हैं, और वो जो है वो उनमें से एक की नज़र जो है वो उसके ऊपर पड़ती है। तो वो कहती है कि यहाँ कौन है, पता नहीं जिन है या इंसान है या कौन है, आदमी है, ये कौन है इधर। लेकिन उसका चेहरा ऐसा खूबसूरत था कि उनको वो बहुत भाता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की बोलियाँ कसती हैं और उससे छेड़-छाड़ करने की बातें करती हैं। तो वो जो मलका होती है वो कहती है क्यों, क्या हुआ।
تو وہ جب ملکہ اس کو دیکھتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جو خادمائیں ہوتی ہیں وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ کیا ہو گیا، کوئی کچھ اس گلاب چھڑکتی ہے، کوئی بید مشک اس پہ چھڑکتی ہے، کوئی کیوڑا چھڑکتی ہے، مطلب اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی، بہت زیادہ پریشان ہوتی۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کون ہو تم؟ تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم سواری پہ بیٹھی ہوئی ہو اور مجھے پتہ چل گیا تم بہت امیر ہو، تم سواری پہ بیٹھی ہو، تمہاری خادمائیں بھی اپنی ہیں اور تمہاری سواری بھی اپنی ہے۔ تو وہ طنزیہ انداز میں جب اس کو کہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم فقیر ہو، نہ گھر نہ بار، نہ گھوڑا نہ سواری، نہ دوست نہ بے یار و مددگار، اور بھوکے ننگے تم بیٹھے ہوئے ہو اور تم مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کو کچھ شعر پڑھتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی شہزادہ وغیرہ ہے یا کوئی ایسا جو بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے یہ تو بات ہی کوئی اور ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے محل میں جب لے جاتی ہے تو کھانا پینا اس کو دیتی ہے اور سارا کچھ، تو لیکن وہ اندر ہی اندر میں اس سے پیار و محبت میں پڑ جاتی ہے۔ تو وہ نا اس سے اپنے پوچھتی ہے کہ تم سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ تو وہ شہزادہ جو ہے وہ اس کو جو ہے بتا دیتا ہے کہ میں فلاں فلاں ملک سے آیا ہوں اور فیروز بخت نامی بادشاہ کا میں بیٹا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے، میرا باپ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت سے تاج والے اس کے باج گزار تھے۔ تو ہوا کیا کہ اس کو اللہ سے محبت کی لو لگ گئی اور اس نے تخت تاج کو چھوڑ کے اور دنیا کو چھوڑ کے اس نے جو ہے وہ گوشہ نشینی اختیار کر لی، ادھر یہ ایک مکان بنایا اور ادھر وہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر وہ جو ہے اس سے پوچھتی ہے جب کہ تم کیوں در بدر ہوئے، تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ طوطا خریدا، طوطے والی ساری کہانی پوری کی پوری سنا دیتا ہے اس کو، اس وجہ سے کہ جو وہ خوبصورت ایک ملکہ ہے، دوشیزہ ہے، شہزادی ہے، مہر نگار، تو اس کو میں حاصل کروں گا۔ تو وہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت بہت خوبصورت ہے، وہ تو اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں ادھر ہی بیٹھا رہوں اور تم سے شادی کر لوں یا تمہیں ادھر ہی رہ جاؤں تو لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے کہ یہ تو بڑا ناکام عاشق تھا اور یہ تو ذرا سی بھی اس کو آسائش ملی یا سکون ملا تو راستے میں بیٹھ گیا، تو یہ میرے لیے جو ہے یہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایسا کرو کہ اگر مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم مجھ سے شادی کر لو، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کسی قسم کا کہ تم جو ہے اس سے بے شک بعد میں شادی کر لینا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے آ کے شادی کروں گا، تو لیکن ابھی مجھے جانے دو۔ تو وہ کہتی ہے سب سے پہلے تم میرے والد گرامی سے جا کے مل تو لو، ان سے ملنا تو تمہیں کوئی نہ کوئی فائدہ دے گا۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ وہ جاتا ہے تو ایک کٹیا سی بنی ہوتی ہے، اس میں زمین پر جو ہے وہ مصلی بچھا کے اور فقیری ماحول میں وہ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ ان کو جا کے سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے، اپنی ساری بات اس سے کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس کو اگر تم نے
اس سے شادی نہ کی، اس سے نکاح نہ کیا، تو وہ تو بہت پریشان رہے گی، پریشان حال ہوگی۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ محبت کا جو زہر ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں تمہیں اچھا جانتا ہوں، تم وعدے کے پاسدار ہو، تو تم جو ہے یہ اس کی بات مان لو۔ تو وہ کہتا ہے، اس کو بھی وہی جواب دیتا ہے کہ اگر میں ادھر ہی نکاح کر لیتا ہوں، اس سے شادی کر لیتا ہوں، جو ادھر ہی رہ جاتا ہوں، تو یہ میرے لیے جو ہے یہ مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ میں نے جو اپنا ملک، اپنی بادشاہی اور ہر چیز چھوڑی ہے، تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ وہ بزرگ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ہے مجبور ہے اپنی محبت کے ہاتھوں، اپنے دل کے ہاتھوں، تو وہ اسے جانے دیتا ہے، اور اس کو جانے سے پہلے ایک جو لوح دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس پر اگر تم کسی بھی مشکل میں آ جاؤ تو اس پر دیکھنا پڑھنا، اور تمہاری مشکل کا حل مل جائے گا، اور جو تمہیں مشکل کا حل ملے تو تم جو ہے اس پر عمل کرنا۔ تو وہ اس سے دعا سلام کر کے اور اس کو خدا حافظ کہہ کے ادھر سے چل پڑتا ہے۔ ملکہ مہر نگار جو ہوتی ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور بہت افسردہ ہو جاتی ہے، اس کو گھوڑے پر روانہ کرتی ہے، گھوڑا دیتی ہے اور اس کو گھوڑے پہ روانہ کرتی ہے۔ تو جو کنیزیں ہیں اس کو سمجھاتی ہیں کہ جانے والے جو ہیں ان کے پیچھے آنسو نہیں بہاتے، یہ بدشگونی ہوتی ہے۔ تو وہ چلا جاتا ہے۔ تو باقی کی کہانی جو ہے وہ آپ کو اگلی قسط میں سنائیں گے۔ تو اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو میری کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔